बड़े जलील कद्र सूफिया में से हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला। ये वो मर्द कलंदर है, हमने तो 5 रुपए नहीं कभी छोड़े। इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। तो छोटी बात तो नहीं ना, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया है। छोड़ी इन्होंने बलख की बादशाही। और ये तारीख लिखती है, ये वो बादशाह है कि इनके बिस्तर पर लेटने से पहले ना 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी आपके बिस्तर पर। पहले भी जो बिस्तर है वो आपका या मेरा बिस्तर नहीं है, वो पहले भी बादशाह वक्त का बिस्तर है। कितना नर्म नाजुक बिस्तर होगा वो है। और अगर उसके ऊपर 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछा दी जाएं तो कितनी नरमी होगी, कितनी ठंडक होगी, कैसी नींद आती होगी उस बिस्तर पर। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि हजरत की वो खादिमा जो इस खिदमत पर मामूर थी, जो ये जो है ना वो फूल बिछाया करती थी रोज, तो जाहिर अरसा दराज से वो खिदमत कर रही थी। तो एक दिन फूल बिछाए तो दिल में ख्याल आया, चल लेट के देखते सही भला के नींद है, लेट के देख तो सही कैसा बिस्तर वाला। थकी थी ना सारे दिन की, बस लेटी तो आंख लग गई। आंख खुली कब, जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, उठ खड़ी हुई, देखा हजरत इब्राहिम बिन अदहम बड़े गुस्से में खड़े, साथ जलाद भी है, हजरत की सारी काबीना भी है। आपने फरमाया तेरी इतनी जुर्रत कि तू एक नौकरानी होके मेरे बिस्तर पे लेटती है। पर मैं मारो कोड़े और मार मार के इसकी खाल उधेड़ दो। वो कोड़े पड़े तो उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है कि थोड़ी देर बाद में उसने रोना तर्क किया और मुस्कुराने लग पड़ी। तो हजरत भी बड़ी जहांगीर शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को इशारा फरमाया, छोड़ दे बस कर। उसने छोड़ दिया। आपने सवाल किया, ये तो बताओ पहले तू रो रही थी अब तू मुस्कुराई है, ये क्या है? अर्ज की हुजूर वजूद है जिसमें हिस्स रखती, कोड़े पड़े दर्द हुई रो नहीं था। आपने फरमाया असल सवाल ये है कि मुस्कुराई क्यों है? अर्ज की हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, तो बस एक ख्याल आया तो मैं मुस्कुराने लगी। क्या ख्याल आया? अर्ज की ख्याल आया तू क्यों रो रही है, ना रो। हाँ, तू तो चेक करने के लिए सोई थी ना, वो तो चेक करने के लिए लेटी थी, आंख लग गई तो इतने पड़े। तो तुझे भी तो सोचना, जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे, जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे। तू क्यों रोती है? तू तो चेक करने के लिए लेटी थी, बस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, ना रो। बस जरा ये सोच के जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे। एमी तो नहीं, किसी सूफी ने कहा था, जाग मुसाफिर जा ना करनी प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं बेवारी, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजण दी कोई सुतियां आण जगावे है। और जी हमने तो छोड़ा ही ना, कभी छोड़ के भी तो देखो ना यार। हाँ, जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बलख की बात से छोड़ी ना, तो हजरत ने फिर गुदड़ी पहनी। तो लिखा है कि एक दिन हजरत दरिया दजला के किनारे बैठे ना अपनी गुदड़ी सी रहे थे, जो सूफिया का लिबास था, कभी अपनी गुदड़ी सी रहे थे। तो लिखा है कि आपके बाद आपके मामू हाकिम हुए, बादशाह बने, आपकी सीट पे आपके मामू बैठे। तो मामू का गुजर हुआ ना, तो अपने भांजे को इस हालत में देखा कि दरिया के किनारे बैठा अपनी गुदड़ी खुद ही सी रहा है। तो दिल में दर्द सा उठा, इब्राहिम ये क्या किया तुमने? वो बादशाह बने बादशाह तू, अब तेरा ये हाल है कि अपनी गुदड़ी भी खुद ही सी रहे। वो रुके और आके ना हजरत इब्राहिम बिन अदहम को कहते हैं, इब्राहिम वो क्या मिला तुझे बादशाही छोड़ के? जरा अपनी फकीरी तो देगी, तो अपनी गुदड़ी भी खुद ही सी रहा है, चल उठ वापस, आज भी सीट तेरी है, तेरा इंतजार कर रहा है तक, चल आगे तख्त पे बैठ। आपने फरमाया नहीं मामू, छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। फिर वो पूछते हैं, चल छोड़ तो तूने दिया, ये बता छोड़ के मिला क्या है? तो लिखा है क्योंकि हजरत दरिया के किनारे बैठे थे, आपने वो जो सुई थी ना अपनी, वो आपने दरिया में डाल दी। और हजरत जी दरिया की लहरों के सामने सुई की क्या हैसियत है? चंद लम्हों में वो दरिया की बफरी हुई मुझे पता नहीं उस सुई को उठा के कहां से कहां ले गई होगी। और लिखा है कि हजरत दरिया की मछलियों को मुखातिब करके इरशाद फरमाने लगे, मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि हजारों मछलियों ने अपने मुंह में सोने की सुइयां ली और अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। आपने फरमाया ये तो मैं पहले छोड़ के बैठा हूं, फिर वही ले आई और मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि छोटी सी मछली ने ना अपने मुंह में आपकी सुई ली और अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। तो लिखा है हजरत ने वो सुई उठाई और अपने मामू को दिखा के पूछते हैं, मामू वो बात सही चंगी ही क्या चंगी है? वो चंगी ही क्या है चंगी? आपने पूछा कि ये बात सही अच्छी है कि वो अच्छी है? यही अच्छी है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली बात सही है।
غلام غلامی اختیار کر کے تو دیکھو. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, زمانے نے دکھایا ہوتا ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت, ہم اپنا وقت ضائع کریں, ہم اپنا وقت ضائع کریں. تیاری کرو حضرت, جانا ہے بھائی, جانا ہے حضرت جی, جانا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. عقیدہ ہے, یقین ہے, بزرگوں سے سنا تھا, حضور سنتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, حضور سنتے ہیں. لیکن جس دن سے میں نے اس دیوانے کو دیکھ لیا نا, تو اب تو علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین ہے, آگے سنتے ہیں. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو یہ سوچ کے پڑھا کرو, میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی نہ سمجھنا حضرت یہ سارے میرے جیسے تھے جو نہیں دیکھ سکتے تھے, نہیں حضرت. کبھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ کو لگ پتہ جائے کیسے کیسے دیوانے ہوئے ہیں. ہاں, یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی, سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. اور آگے آپ کے ایک اور مرید ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی, یہ تھانیسر بھی انڈیا میں ہے. پہلے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی کے خیالات, عقائد, نظریات وہ ٹھیک نہیں تھے. بہرحال اللہ نے رحمت فرمائی, یہ طویل ایک معاملہ ہے. پھر حضرت طائب ہوئے اور مرید بھی سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی. تو بھائی اب پیر کا تو کام ہے نا اجابات اٹھانا. اور لکھا ہے کہ جب حضرت مرید ہو گئے نا شاہ صاحب, تو سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, شاہ جی کو حج عمرہ بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. فرمایا پھر این کرو ایک ساڑھے کہن سے بھی کر. فرمایا احباب سے کہا کرتا ہوں یار دعا کرو کو ہمیں بھی بھیجے. ہاں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
بہادری ممتاز حسین قادری جرأت بہادری ممتاز حسین قادری جرأت بہادری ممتاز حسین قادری جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جرأت بہادری ممتاز حسین قادری جرأت بہادری ممتاز حسین قادری ماشاء اللہ. اللہ آپ کا یہ جوش سلامت ہے. اللہ آپ کا یہ جوش سلامت ہے. اللہ آپ کا یہ جوش سلامت رکھے. اللہ ہماری اس نعرے سے محبت سلامت رکھے. وہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی حضور بڑے کی ہیں. فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کریں. اور اس میں جیسے میں کہہ رہا تھا تو لائن چلی گئی کہ اس میں بڑا فرق ہے. اب دعا فرمایا کریں کوئی حضور نبی علیہ السلام کا غلام ہمیں بھی کہے کہ جاؤ تم بھی آجاؤ. بڑا فرق ہے. جو میرے جیسے خود جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک تصویر ہوتے کھینچی ایک ہوتے کھینچی دے واپس آ گئے. لیکن اگر جس کو کسی نے بھیجا ہو تو جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا جائے نا حضور کیا ہوا تو پھر اس کا یہی جواب ہے ہم نے تجھے در دیکھا سرکار نظر آئی. بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. اور جیسے ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی جب وہاں جانا تو جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا. تو یہ کہاں لکھا تھا کہ سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجا. تو آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے کہ نگاہ شیخ تھی نا توجہ تھی پیچھے پیر و مرشد کی. تو جب آپ وہاں گئے تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. لکھا بھی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اتنا یاد ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. یاد نہیں رہا. ایسی بے خودی طاری. آج حضرت جی بہت دور چلے گئے. آج ہم بہت دور چلے گئے. نہیں حضرت یہ دوریاں ختم کرو. تو اعظم چشتی صاحب نے علالہ حضرت نے بھی یہ مضمون لکھا اور تقریباً جتنے صوفی بزرگ ہوئے ہیں شعراء سب نے یہ مضمون لکھا. میں چلو یہاں اعظم چشتی صاحب کو پڑھ دیتا ہوں. حضرت نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ کوشش کرو کہ یہ رنگ پھر پیدا ہو. ہم تو یہاں ہوں لیکن ہمارا دل وہیں حضور کے قدمین شریفین میں دھڑکے رہتے ہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اس لیے حضرت درود پاک پڑھا کریں. درود پاک پڑھا کریں. محفلوں میں بھی پڑھیں اور محفلوں کے بعد بھی حضرت اپنا معمول بنائیں کہ درود پاک پڑھا کریں. اپنے اللہ کو یاد کیا کریں. یہ ہمارے سیالکوٹ کے تھوڑے باہر میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخ. حالانکہ یہ نام اس کا بگڑ کے بن گیا. اس قصبے کا اصل نام تھا چشتی شیخ کیونکہ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے. نام کے ہیں یہ بابا صاحب کے. اور بابا صاحب نے اپنا بچپن وہاں گزارا ہے تو اس لیے اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ. ٹھیک ہے جی بابا صاحب کی نسبت سے.
لیکن زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے 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 آج اس قصبے کا جو موجودہ نام ہے وہ ہے چٹی شیخا. چشتی شیخا سے بگڑ کے چٹی شیخا بن گیا. تو وہاں چشتی شیخا میں نا حضرت بزرگ ہوئے ہیں مجذوب دیوانے. کوئی سائیں کہتا تھا, کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہتا تھا. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے سب تو بڑا سیاںا میں ہی. تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ سائیں ہیں. اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیسا سائیں تھا. اللہ ہم کو بھی ایسا سائیں کر دے دیتے ہیں. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ کا ایک مخصوص جو ہے نا ایک وے تھا, ایک راستہ تھا. اب بس روز اسی کو طے کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں واپس آ جایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا جو مخصوص راستہ تھا نا, وہاں راستے میں ماننے والے بھی تھے, نہ ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے وہ محبت کرتے تھے, جو نہ ماننے والے تھے وہ اللہ معاف فرمائے برا بلا بھی کہتے تھے, گالیاں تک دیا کرتے تھے. تو میں کیونکہ بات آپ کو سناؤں گا ماننے والوں کی. تو ماننے والوں کا معمول کیا تھا, ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے کسی دکان کے سامنے سے گزرنا نا, تو اس دکان والے کے پاس جو ہونا نا, اس نے عقیدت میں محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی کو پیش کر دینا. مثلاً حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے برفی دے دی. تو ہم نے حضرت اس سائیں کو, اس دیوانے کو دیکھا کہ کیا کرنا, وہ تھوڑی سی برفی کھا کے تو برفی نیچے رکھ دینی. تھوڑی سی کھانی ہے, ایسی لو, ساری نہیں کھانی, تھوڑی سی ہمیں کھا کے نا تو نیچے رکھ دینی. تو کرنا کیا, جس نے برفی دی ہوتی تھی نا پھر اس سے سوال کرنا, وہ یہ تو مٹھی ہے. تو جس نے دینی اس نے آگے سے عرض کرنی, حضور چینی پائی ہے, مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے, کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے, دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے میل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں میل تو توڑا منگوایا. یہ میل والے نے کتوں لے آندی سی؟ اور سائیں جی روح دی بن دی. اچھا روح دی بن دی. یہ روح کتوں نکل دی؟ اور سائیں جی گنے بھی نکل دی. اچھا گنے, وہ گنے کی روح کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. ہائے یار کیسا تھا یار, ایسی یار لو لگی تھی کہ جس کو برفی بھی اس کے محبوب تک لے جایا کرتی تھی. اسی یہ کلو کلو ہم چوب جانے لیکن کبھی شکر بھی نہیں ادا کیتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اتنا ہم دور چلے گئے. میں قبلہ روز محفلوں میں جانا ہوتا ہے نا, تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. خط میں نے صبح بھی تقریباً 2 ختم ہیں سیالکوٹ میں, تو ختموں پہ اکثر و پیشتری ہوتا ہے کیونکہ محفل میں یہ ماحول بنتا ہی نہیں ہے. تو ختم بھی ہم بیٹھے ہیں, ہم ختم ہو گئے ہیں. مثلا جیسے آج کل سردی چل رہی ہے تو کنوں کا موسم ہے, مالٹے کا موسم ہے. تو کیا ہوتا ہے, ایک بندہ مالٹا چھیلتا ہے کھا کے نا, تو پھر دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے. کیا کہتا ہے, وہی کھا لے مٹھائی. تو بھائی اب دو اس طرح کا نا بات کر کے مار کھانی ہے. تو ہم بھی نہیں کرتے, لیکن دل میں خیال آتا ہے یار کدی کو بھی تے لبے نا جڑا ہے کبھی قربان جاواں دے تو جن میٹھا کر چھڑے. یہ نہیں کہتا کوئی کو ملے ہیں یار جو یہ بھی کہے کہ قربان. بھائی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں. بھائی میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت نہیں ہے ذاتی. بھائی اس کی اگر اپنی ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی, کوئی ہے جو کسی کو پھیکا کر رہا ہے, کسی کو میٹھا کر رہا ہے, اور کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ہاں ڈھونڈا مجھ سے غلط جگہ رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تمہیں شرک پور شریف میں ملے گا. ہاں وہ میں چلو نام نہیں لوں گا, وہ وہاں آپ کو ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نہیں یار ہم بھول گئے. اور یہ نہیں کہ وہ میٹھی چیز دی, چلو آپ کے ذہن میں شاید آئے نہیں. اگر کسی نے نمکین بھی دے دی نا, مثلا جو ہم نے دیکھا, کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, کسی نے نمک پارا دے دیا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا کھا کے نا پھر وہی سوال, یہ تو لونا ہے. تو سائیں نے لون پایا, لونا ہی ہونا ہے. کتوں لے آندا لون؟ سائیں جی دکان والے نے. سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا, کھیوڑے والے نے. سائیں جی تو پہاڑ نہیں, پہاڑا چ لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا.